حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ تھا، خلیفہ تو بنے، کیسے خلیفہ بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں وصیت لکھی، اور یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن اسیر رحمہ اللہ فات 630 ہجری الکامل فی تاریخ میں لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا آخری وقت میں، خلوت میں، تاکہ حضرت عمر کے لیے خلافت لکھ دیں۔ فرمایا اکتب، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما عہد ابو بکر بن ابی قحافۃ الی المسلمین اما بعد، کہ یہ ابو بکر کی تحریر ہے مسلمانوں کے نام پر، یہ میرا فیصلہ ہے جو میں عمر کو لکھوا رہا ہوں۔ یہ کی صدیق اکبر بھی ہوش ہو گئے، آخری وقت تھا۔ حضرت عثمان نے اس کے بعد خود آگے لکھا، اما بعد فانی قد استحلفت علیکم عمر بن الخطاب ولم آلکم خیرا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ پھر صدیق اکبر ہوش میں آئے، فرمایا اقرا علیہ، پڑھو، یعنی جہاں تک میں نے لکھوایا تھا پڑھو، میں نے کیا لکھوایا تمہیں؟ ان نے سنایا، پوری تحریر سنا دی۔ فکبر ابو بکر، ابو بکر نے کہا اللہ اکبر، یعنی جو بات میں لکھوانا چاہتا ہوں نے وہی لکھ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اراک خفت ان یختلف الناس ان مت فی غشیتی، قال نعم۔ ابو بکر نے کہا عثمان، میرا خیال ہے تمہیں خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو میں غشی کی حالت میں فوت ہو جاؤں اور بعد میں اختلاف ہو جائے، تو تم نے میری طرف سے مکمل کر دیا۔ کہا جی بالکل ایسی ہی ہے۔ پر میں جزاک اللہ خیرہ عن الاسلام و اہلی، اللہ تعالیٰ تم اسلام اور مسلمانوں کی طرف جزائے خیر عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود خلیفہ نامزد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت کارنامے، خلیفہ بن گئے، صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی خلافت کے کارنامے میں چند ایک نقل کرتا ہوں۔ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ ممبر پہ چڑھے تو آپ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ امام ابو بکر احمد بن مروان الدینوری المالکی رحمہ اللہ فات 333 ہجری المجالست و جواہر العلم کے اندر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق جس سیڑھی پر ہیں میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، ممبر کا درجہ ہے نا، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ فرمایا ما کان اللہ عز وجل لیرانی ان ارا نفسی اہلا لمجلس ابی بکر فنزل مرقاتا، کہ جس سیڑھی پر ابو بکر بیٹھتے میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، ایک زینہ نیچے آ گئی، میں وہاں بیٹھوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر میرا بیٹھنا پسند نہیں فرماتے، نیچے آئے، آپ نے حمد و ثنا پڑھی، پھر فرمایا اقرأ القرآن تعرفوا بہ، دیکھو قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھو، وَعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، قرآن کریم پر عمل کرو تاکہ تم اہل قرآن بنو۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنا محاسبہ کرو قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ، تم نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے خدا کے سامنے، خود اپنا خیال کرو۔ الا تخفى منکم، اللہ ہوگا، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی بات مخفی نہیں ہے تمہاری اللہ سے۔ انه لم یبلغ حق ذی حق ان یطاع فی معصیۃ اللہ، کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں اس کی بات مانیں۔ الا و انی انزلت نفسی من مان اللہ عز وجل بمنزلۃ ولی الیتیم، میں تمہارا ایسے والی ہوں جیسے کوئی آدمی یتیم کے مال کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ان استغنیت عففت وان افتقرت اکلت بالمعروف، اگر میرے پاس گنجائش ہوئی تو میں ہاتھ بھی لگاؤں گا بیت المال کو، اگر ضرورت ہوئی تو جتنی ضرورت بنتی ہے میں اتنا اس میں سے خرچہ لے لیا کروں۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الہاشمی البصری رحمہ اللہ فات 230 ہجری الطبقات الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ ابتلاکم بی وابتلانی بکم، اللہ نے مجھے تمہارے ذریعے، تمہیں میرے ذریعے آزمائش کی، امتحان لیا۔ وابقانی فیکم بعد صاحبیہ، ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد اللہ نے مجھے تمہارے اندر باقی رکھا۔ فواللہ لا یحضرنی شیء من امرکم فلیلیہ احد دونی ولا یتغیب انی فآلوا فیہ
عن الجزاء والامانہ، فرمایا جو معاملہ تمہارا میرے پاس آیا میں ہمت کے مطابق حل کروں گا، میں اس میں کمی نہیں کروں گا، اور یہ بات تم اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، وَلَئِنْ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ إِلَيْهِمْ، اگر تم حسن سلوک کرو گے میں بھی حسن سلوک کروں گا، وَلَئِنْ أَسَاءُوا سبحان اللہ لَأُنَكِّلَنَّ سبحان اللہ، فرمایا اور اگر تم نے بدسلوکی کی تو ہم اس کا انتقام لیں گے۔ ایک شخص نے کہا واللہ ما زاد علی ذلک حتی فارق الدنیا، حضرت عمر پوری زندگی ایسے رہے، جو باتیں آپ نے فرمائی تھی نا آپ اسی کے مطابق چلتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر وہ شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی کے بعد خلیفۃ الرسول کا لقب ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر اس امت کے پہلے شخص ہیں جن کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الہاشمی البصری رحمہ اللہ وفات 230 ہجری الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر ان کے خلیفہ بنے، انہیں کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ۔ اب حضرت عمر کو کہیں گے خلیفۃ رسول اللہ، اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا اسے کہیں گے خلیفۃ رسول اللہ، تو یہ کہاں تک خلیفہ کا لفظ جائے گا؟ تو بہتر اس کی بجائے ان کو کوئی اور لفظ دیا جائے، تو تمام نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب ان کو امیر المومنین کہا جائے بس۔ تو پہلے شخص تھے جن کو امیر المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ چنانچہ علامہ ابو عبداللہ محمد ابن سعد فرماتے ہیں فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ بِذَلِكَ، اس امت مسلمہ کے پہلے وہ شخص ہیں کہ جن کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی خطبہ ہے جو آپ نے سب سے پہلا مفصل خطبہ دیا ہے، میں اس کے چند اقتباسات پڑھ دیتا ہوں۔ امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب انصاری رحمہ اللہ وفات 182 ہجری، ان نے کتاب الخراج کے اندر نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا خطبہ کیا فرماتے تھے؟ حمد و ثنا کیا، حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے استغفار کیا، پھر فرمایا لوگوں میری بات یاد رکھ لو، ایھا الناس انہ لم یبلغ ذو حق فی حق ان یطاع فی معصیۃ اللہ، کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ وانی لا اجد ھذا المال یصلح الا خلال ثلاث، تین شرائط کے ساتھ مال تقسیم ہوگا۔ نمبر 1 ان یؤخذ بالحق، حق سے لیں گے، ویؤتى فی الحق، حق پہ خرچ کریں گے، ویمنع الباطل، اور ناجائز جگہ سے مال کو ہم روکیں گے۔ وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالُكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، میں ایسے تمہارا سربراہ ہوں جس طرح یتیم کے مال کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، حسب ضرورت میں خرچ کروں گا، ضرورت نہ ہوئی تو میں اس میں سے خرچ نہیں کروں گا۔ وَلَسْتُ أَدَعُ أَحَدًا يَظْلِمُ أَحَدًا، میں کسی شخص کو ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ وَلَا يَعْتَدِي عَلَيَّ، کسی کو تجاوز نہیں کرنے دوں گا۔ اگر کسی نے ظلم کیا حتی اضع خدہ علی الارض واضع قدمی علی خد الاخر حتی یسن للحق، میں اس کے ایک رخسار کو زمین پہ رکھوں گا، دوسرے رخسار پہ اپنا پاؤں رکھوں گا اور اس کا حق وصول کروں گا، ظالم سے حق وصول کر کے مظلوم کو دلاؤں گا۔ وَلَكِنَّكُمْ عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسِ خِصَالٌ، فرمایا تمہارے میرے اوپر حق ہیں، وہ حقوق کیا ہیں وہ تم سنو، اپنے حق وصول کرو۔ علیہ اللہ اجتبی شیئا من خراجکم ولا مما افاء اللہ علیکم الا من وجہی، جو تمہیں مال خراج میں ملے، جو فے میں ملے، میں وہی لوں گا جس کا حق بنتا ہے، یعنی بیت المال وہی جمع کروں گا۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ إِذَا وَقَعَ فِي يَدَيَّ أَلَّا يُخْرَجَ مِنِّي إِلَّا فِي حَقِّهِ، اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَزِيدَ أَنْ أُعْطِيَاتِكُمْ، فرمایا یہ بات یاد رکھو، اگر میرے پاس کچھ ہو جو تمہارا حق ہے وہ تم وصول کرو، اور میں تمہارے عطیات میں اضافے کروں گا، وَأَرْزَاقَكُمْ، تمہارے مال میں اضافے کروں گا، وَأَصُدَّ صُغُورَكُمْ، سرحدات کی حفاظت کروں گا، وَلَكُمْ عَلَيَّ أَلَّا أُلْقِيَكُمْ فِي الْمَحَالِقِ، تمہیں ہلاک کی جگہوں میں نہیں جانے دوں گا، وَلَا أُجَمِّرَكُمْ فِي الصُّغُورِكُمْ، اور بلا وجہ تمہیں سرحدات پہ روکے نہیں رکھوں گا۔ وَقَدْ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ زَمَانٌ، فرمایا اب یہ زمانہ ایسا ہے، قلیل الامناء، امانت دار کم ہوں گے، کثیر القراء، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، قلیل الفقہاء، سمجھنے والے کم ہوں گے، کثیر العقل، اور بددیانت زیادہ ہوں گے، یعمل فی اقوام للآخرہ،
यतलबून भी दुनिया अरीज़त अन ताकुल दीन साहिबहा कमा ताकुल हतब, ऐसे लोग होंगे जो दीन का काम करेंगे और दुनिया के लिए करेंगे, दीन के काम से दुनिया कमाएंगे, इनकी नेकियां ऐसे बर्बाद होगी जिस तरह लकड़ियाँ आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। फरमाया अला कुल्लु मन अदरक ज़ालिक मिनकुम फलयत्तकिल्लाह रब्बा वलयस्बिर, अगर किसी में खामी मौजूद है अल्लाह से डरे। या अय्युहन्नास इन्नल्लाह अज़्ज़म हक़्क़हु फ़ौक़ हक़्क़ि ख़ल्क़ि फ़क़ाल, फरमाया ये बात याद रखो, अल्लाह का हक़ सारे हकूक़ के ऊपर गालिब है। मैं तुम्हें जब्बार बनाकर नहीं भेज रहा, सुबहान अल्लाह, मैं तो इसलिए भेज रहा हूँ कि आइम्मतुल हदा बनो, लोग तुमसे रहनुमाई लें। फ़ादिर्रु अलैयल मुस्लिमीन हक़ूक़कुम, हकूक़ मुसलमानों के हकूक़ मेरे पास लाओ और उनके हकूक़ अदा करो। मुसलमानों को वला तज़रिबूहुम फ़तुज़िल्लूहुम, किसी को बिला वजह मार के ज़लील मत करो, बिला वजह तारीफ़ करके उनको फितर में मत डालो। वला तुग़लिक़ुल अबवाब दूनहुम, और अपने दरवाज़े बंद मत करो। फ़याकुल क़वियुहुम ज़ईफ़हुम, कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाए। वह अपनी ज़ात के उनके ऊपर तरजीह मत दो, जुल्म मत करो। वला तजअलू अलैहिम, इनके मामला से गाफिल मत हो। वक़ातिलू बिहिमुल कुफ़्फ़ार ताक़तहुम, और लोगों से इतना लड़ो जितनी तुम्हारे अंदर लड़ने की ताकत है, अपनी ताकत से बढ़कर न लड़ो। फ़ैज़ा रअयतहु बिहिम कलाला फ़कुफ़्फ़ु अन ज़ालिक, और अपने मुजाहिदीन में देखो कि तंग आगे उकताहट के अंदर है तो उनको कुछ के लिए वक्फ़ा दो, रोको उनको। फ़इन्न ज़ालिक अबलगु फ़ी जिहादि दुव्विकुम, इससे तुम्हारा जिहाद बहुत आगे निकल जाएगा। अय्युहन्नास इन्नी उशहिदुकुम अला उमराइल अंसार अन्नी लब अबअसहुम इल्ला लियुफ़क़्क़िहुन्नास फ़ी दीनिहिम व यक़सिमू अलैहिम फ़ैअहुम व यहकुमू बैनहुम, मैंने लोगों को अमीर बनाकर इसलिए भेजा है ये लोगों को दीन समझाएं, माल गनीमत इनमें तकसीम करें, इनके दरमियान अदल इंसाफ से फ़ैसले करें। फ़इन अश्कल अलैहिम शैउन रफ़ाउ इलैया, और अगर उनकी कोई बात गलत हो तो मुझ तक पहुँचाओ। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फरमाते ला यस्लहु हाज़ल अम्रु इल्ला बिशिद्दतिन फ़ी गैर तजब्बुरिन वलीन फ़ी गैर वहन, ये दीन का मामला कब तक ठीक चलेगा? सुबहान अल्लाह। फरमाया उस वक्त तक चलेगा कि जब तक तुम शिद्दत इख्तियार करो लेकिन शिद्दत में जाबिराना शिद्दत ना हो, और नरमी इख्तियार करो लेकिन नरमी बुज़दिलाना नज़मी ना हो, बुज़दिलाना नरमी ना हो, फिर ये मामला चलते रहेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी थी और आपकी सादगी देखें, सरबरा कितने मुरब्बा मील पर हुकूमतें हैं, कितने लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, और आप उनकी सादगी देखें। एक वाक़या मैं सिर्फ पेश करता हूँ। इमाम अबुल हसन इज़्ज़ुद्दीन अली बिन अबुल करम मोहम्मद बिन मोहम्मद शेबानी अल जज़री रहमहुल्लाह वफ़ात 630 हिजरी, ये वाक़या नकल करते हैं अल कामिल फ़ी तारीख़ में। हज़रत उमर की खिदमत में लाया गया हुर्मुज़ान को गिरफ़्तार करके, अब इसके ऊपर कपड़े हैं रेशम के, ताज है पगड़ी में, याकूत लगे हुए हैं। खैर अगर पूछा जी उमर, तो उनने मस्जिद के अंदर वफद आकर बैठ गया, कहा जी वफद हर मशगूल है। फ़ारिग हुए तो आपने वही अपना तकिया लगाया और सो गए। सुबहान अल्लाह। और वहाँ हुर्मुज़ान ने पूछा उमर किधर है? कहा जी यही है। कहा इनके बॉडी गार्ड का वो तो नहीं है। सुबहान अल्लाह। कहा जी इनके दरबान का वो भी नहीं है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर हज़रत उमर ने फरमाया बुलाओ इसको। जब आए तो हज़रत उमर ने फरमाया, हुर्मुज़ान को देखा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़ल्ल बिल इस्लाम हाज़ा व गैरहु, हम उस अल्लाह का शुक्र करते हैं कि जिसने इस्लाम की वजह से, हम शुक्र करते उस अल्लाह का कि जिसने तुमको ज़लील किया है और हमें खुदा ने इज़्ज़त दी है इस्लाम की बरकत से। फरमाया इसके ये उतारो, ये रेशमी कपड़े और इसके ताज उतारो, इसको हम कपड़ा पहनाओ। फिर तुमने पूछा तुमने क्यों बादादी की है? कहा जी मुझे मौका दो। फरमाया बताओ। फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ मुझे पानी मिल जाए, पी लो, उसके बाद बताऊँगा, जब तक पानी पी मुझे मारोगे तो नहीं? फिर मैं नहीं, बताओ। पानी ला कर दिया गया, उसने पानी गिरा दिया। क्या क्यों गिराया? क्या तुमने मुझे अमान दी है कि जब तक पानी नहीं पियोगे मैं तो मारूंगा नहीं? हज़रत उमर ने कहा तूने धोखा दिया है। खैर हज़रत बरा साहबा ने कहा यार नहीं, अनस ने कहा नहीं, आपने इसको अमान दिया, आप इसको छोड़ दें। हज़रत उमर ने फरमाया ला अनखदियो इल्ला अन तुस्लिम, कलमा पढ़ ले हम तुझे माफ़ करते, वरना तेरा तूने धोखा दिया। खैर उसने कलमा पढ़ लिया। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कई लाख मुरब्बा मील के बादशाह मस्जिद में सोए पड़े और अपनी चादर को तकिया बनाया हुआ है, कोई दरबार कुछ भी नहीं, कोई दरबारी नहीं,
حضرت عمر کی خلافت کے دور میں امن اور سربراہ اور کس طرح اسلامی غیرت آپ کے اندر نمایاں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اس موقع پر کہتے ہیں کہ جی دین اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ دلیل، حضرت عمر نے ہرمزان کو کہا کہ تم پانی پی لو، ہم تمہیں ماریں گے نہیں۔ اس نے پانی گرا دیا اور اس نے کہا جی آپ نے مجھے پناہ دی تھی کہ جب تک پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں ماریں گے۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اخلاق دے کر وہ کلمہ پڑ گیا۔ اللہ کے لیے غلط نتیجہ مت نکالو۔ ہرمزان کو ایران کے بارڈر سے تلوار لے کر آئی تھی، حضرت عمر کے دربار میں تلوار نے بٹھایا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو دھوکہ دے رہا ہے، ہم اس دھوکے کا ایک ہی علاج کر سکتے ہیں، تو کلمہ پڑھ لے۔ آپ کہتے ہیں اخلاق سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اخلاق تو مکہ میں بھی تھے، اخلاق تو وہاں بھی تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اخلاق حمیدہ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اخلاق غلام قوموں کے نہیں دیکھے جاتے، اخلاق حاکم قوموں کے دیکھے جاتے ہیں۔ اخلاق ماتحتوں کے نہیں دیکھے جاتے، اخلاق اوپر والوں کے دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو اس نے اخلاق دیکھے، لیکن جب تلوار کے سائے میں مدینہ پہنچا پھر دیکھے۔ طاقت نہیں ہے تمہارے اخلاق کو کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ اشارہ توڑتے ہیں، پولیس کا افسر آپ کو روکتا ہے، کیوں اشارہ توڑا؟ آپ کہتے ہیں چل میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ دیکھتے تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے دیکھے نا ذرا۔ اس اخلاق کو کون دیکھے؟ ہاں وہ آپ کو کہہ دے بھائی ذرا خیال سے چلا کرو، مناسب نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، آئندہ ذرا بیٹا خیال کرو، یہ ہے اخلاق۔ لوگ یار بڑا زبردست پولیس افسر ہے۔ تو اخلاق کسی کے دیکھے جاتے، سمجھو بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اتنے طاقتور حکمران ہونے کے صحابہ کرام سے امور خلافت میں تعاون لیتے تھے۔ امام قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب نے دعا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اذا لم تعینونی فمن یعیننی، اذا لم تعینونی فمن یعیننی، تم میری مدد نہیں کرو گے تو میری مدد کون کرے گا؟ میرے مددگار بنو۔ انہوں نے کہا نحن نعینکم، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح امین تھے اور کس طرح مال کی حفاظت کرتے تھے اور کس طرح امت کے مال کی نگہبانی کرتے تھے۔ آپ ایک واقعہ سنیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عبسی کہتے ہیں کہ صدقہ کے اونٹ آئے، سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب بھی ہیں، علی بن ابی طالب بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی فجلس عثمان فی ظل یکتب، سائے میں بیٹھے لکھ رہے ہیں صدقات، اونٹوں کے صدقات لکھ رہے ہیں۔ مقام علی اور راس یمل علی ما یقول عمر، حضرت علی لکھ رہے ہیں جو عمر ان کو لکھوا رہے ہیں۔ وعمر فی الشمس قائم فی یوم حار، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے ہیں کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور سخت دھوپ کے اندر، دو چادریں، ایک تہمت باندھا ہے، ایک اپنے سر پہ، اور آپ وہاں بیٹھے لکھ رہے ہیں اونٹ، صدقے اونٹ کا رنگ کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، حفاظت ہو رہی ہے نا۔ حضرت علی نے اس موقع پر عثمان سے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جو یہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا نا، یا ابا تستاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ ثم اشار علی بید الی عمر، فرمایا عمر کو دیکھو یہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، دھوپ میں کھڑا ہے اور امانت کے ساتھ چل رہے ہیں۔